عشرہ ذی الحجہ یعنی 12واں مہینہ جو اسلامی ہے، اس کے پہلے 10 دنوں میں بال اور ناخن نہیں کاٹنے۔ اس حوالے سے 3 باتیں ذہن میں آپ رکھیے گا۔ نمبر 1 یہ کہ ان کو نہ کاٹنے کا ثواب کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ ان کو کاٹنے کا نقصان کیا ہے، گناہ کتنا ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ کہ کون سے لوگ بال کاٹ سکتے ہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں، اور کون سے نہیں کاٹ سکتے۔ یہ تینوں چیزوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس میں لوگ کافی یعنی تشویش زدہ پائے جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ بات کہ بال اور ناخن نہ کاٹنے کی وجہ کیا ہے، اس کی بہت ساری حکمتیں ذکر کی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بندہ جس کے ذمے قربانی ہو، وہ جب ذی الحجہ کا چاند دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ نہ ناخن کاٹے اور نہ بال کاٹے۔ مفہوم ہے حدیث کا۔ اب اس حدیث کے ذیل میں جو اس کی حکمتیں آتی ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ چونکہ حاجی وہ بال نہیں کاٹتے، ایام حج میں وہ ناخن نہیں کاٹ سکتے، تو یہ قربانی کرنے والے کی ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی کہ جو لوگ نہیں کاٹیں گے تو حاجیوں کے ساتھ مشابہت کا ایک پورا اجر اور ثواب ملے گا۔ اور حدیث میں ہے کہ جو آدمی جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ تو مطلب گاؤں میں رہ کر، دیہات میں رہ کر، شہر میں رہ کر، بیت اللہ سے بہت دور رہ کر بھی آپ بیت اللہ کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ بھائی ہم تو بندھے ہوئے ہیں اللہ کے حکم میں، ہماری اپنی مرضی اختیاری کلی اختیار کے طور پر بالکل بھی نہیں ہے۔ جب ہمیں حکم ہے کاٹو تو کاٹیں گے، حکم نہیں ہے تو نہیں کاٹیں گے۔ جن بالوں کو رکھنے کا حکم ہے رکھیں گے، جن بالوں کو کاٹنے کا حکم ہے کاٹیں گے۔ تو اطاعت بہت ضروری ہے۔ اب یہ اس کی فضیلت تھی۔ اگر کوئی کاٹے گا تو کیا نقصان ہوگا؟ کوئی بھی نقصان نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو نہیں کاٹے گا تو ثواب ملے گا، جو ابھی میں نے ذکر کیا مشابہت کا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر عمل کرنے کا۔ لیکن اگر کسی نے کاٹ دیے، جیسے کچھ لوگوں کا کام دھندا ایسا ہوتا ہے کہ وہ گریس میں میل کچیل والے کام میں ہوتے ہیں، ناخن میں بھری ہو تو اچھی لگتی بھی نہیں ہے، تو کوئی کاٹے یا اس کے علاوہ بھی بلا عذر کوئی کاٹ دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، گناہ کوئی نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ان کے کاٹنے کا گناہ کوئی بھی نہیں ہے، رکھنے کا ثواب ہے۔ تیسری بات ہم نے یہ کی تھی کہ قربانی کرنے والے کے لیے حکم ہے یا جو قربانی نہیں کرتے ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ دیکھیں اصل تو قربانی والے ہیں جن کے بارے میں حدیث میں ذکر ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر جس کے ذمہ قربانی واجب نہیں ہے وہ بھی نہ کاٹیں تو ان کو بھی قربانی کرنے والوں کی مشابہت کا ثواب ملے گا اور بہت بڑا اجر جو ہے نا وہ انہیں حاصل ہوگا۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ نکلتا ہے کہ اگر آپ نے کاٹ دیے گناہ نہیں ہے، لیکن نہیں کاٹیں گے ثواب ہوگا، اور وہ ثواب سارا کا سارا آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔